تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا، جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا، وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے، یہ ابھی کی ٹینشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں۔ میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی، کیا خیال ہے، کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، ایسا کوئی ہو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس پہ۔ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا۔ تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب 2 نمبر ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خواہ میں ضائع کر کے آ جاؤں۔ کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے، میری رائے کے مطابق غلط۔ پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج، کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے، یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان ہو، ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے۔ تو یہ ہمارا اسٹائل ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی۔ سامعین محترم، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی منطق سنی، ان کی گفتگو سنی، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں مفتی صاحب حق بیان کرنے میں کتنا الجھ رہے ہیں، کتنا جھجک رہے ہیں، اور عوام الناس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیوں گھبراتے ہیں؟ مفتی صاحب کیوں ڈرتے ہیں؟ سیدھی بات کیوں نہیں کہتے؟ حق بات بیان کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس وقت باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں کیا اسلام مخالف نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا انہوں نے پاکستان کی عوام کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا اس وقت علماء ہی ووٹ کے صحیح حقدار نہیں ہیں؟ کیا اس وقت علماء ہی عوام الناس کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا اس وقت علماء ہی ووٹ کے اہل نہیں ہیں؟ آپ کیوں منطق میں عوام الناس کو الجھا رہے ہیں؟ آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کی لوگ بات مانتے ہیں۔ جب آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، تو آپ سر عام کھلے لفظوں میں کیوں نہیں کہتے کہ علماء کو ووٹ دو، علماء کو کامیاب کرو، تاکہ کل جب ختم نبوت پہ بات آئے تو وہ دفاع کر سکیں، عظمت صحابہ کی بات آئے تو وہ دفاع کر سکیں، امہات المومنین کے ناموس کی بات آئے تو وہ دفاع کر سکیں۔ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ مفتی صاحب عوام الناس کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے، سیدھی بات کیجئے، یا تو پھر آپ ان علماء سے جو سیاست کے حامی ہیں، جو جمہوریت کے حامی ہیں، بائیکاٹ کیجئے، ان کی مخالفت کیجئے تو سر عام کیجئے۔ ان سے جھپیاں بھی ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں، عزت سے نام بھی لیتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے حق میں صرف ایک بیان دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ مفتی صاحب کچھ اللہ کا خوف کیجئے، کچھ اللہ سے ڈریے، آپ کو آگے جواب دینا ہے۔ یہ وقت تھا کہ اس وقت آپ علی اعلان علماء کی حمایت کرتے، علی اعلان علماء کے بارے میں یوں کہتے نظر آتے، بلکہ ان کی ورک کرتے نظر آتے کہ ووٹ علماء کو ہی دو۔ لیکن آپ نے تو منطق شروع کی ہوئی ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ مفتی صاحب اگر آپ کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو کچھ لوگ سننے والے دیے ہیں، تو پھر اپنے اس منصب کا حق ادا کیجئے، چھپائیے مت،
آپ نے بھی مرنا ہے، آگے حساب دینا ہے۔